أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكعزمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا حجة بن الحسن العسكري في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات پر محمد وآل محمد. امام عصر، امام زمان، امام وقت، اپنی جد ماجدہ کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے بنت رسول نمونہ عمل ہے. وہ ذات جو تمام بشریت کو نجات دینے کے لیے آئے گی، وہ ذات جو تمام انبیاء کے وعدوں کو محقق کرنے کے لیے آئی، وہ ذات جو حسین کا انتقام لینے کے لیے ظہور کرے گی، وہ ذات جو تمام پیغمبروں کی اور تمام اولیاء اور اوصیاء کی وارث ہے، جو سب کے لیے حجت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بنت رسول نمونہ عمل ہے. امام معصوم جب بھی کوئی جملہ کہے گا وہ حقیقت پر مبنی ہوگا، وہ قول صدق ہوگا، اس میں نہ مبالغہ ہوگا، نہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ابہام ہوگا، نہ کسی طرح کی کوئی ترکیب ہوگی، نہ کسی طرح کا کوئی ایسی بات ہوگی جو حقیقت سے الگ ہو. امام صرف حقیقت کو بیان کرتا ہے، جذبات میں گفتگو نہیں کرتا. اور امام کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بنت رسول نمونہ عمل ہے. تو ایک انسان کو جو اپنے آپ کو امام کا امتی کہتا ہو یا امام کا منتظر کہتا ہو، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کس چیز میں بنت رسول امام کے لیے نمونہ عمل ہے. بہت سے مسائل ہیں اس میں. امام مرد ہیں، بنت رسول تمام منزلتوں کے ساتھ ایک خاتون ہے. ایک خاتون مرد کے لیے نمونہ عمل کس چیز میں بنے گی؟ وہ مرد بھی عام مرد نہیں ہے، تمام کا وارث ہے، حجت الہی ہے. جیسے قرآن بقیت اللہ کہہ رہا ہو، جیسے آل محمد کا طاؤس کہا جائے، وہ امام کہے کہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. کس چیز میں نمونہ عمل ہے؟ امیر المؤمنین کی زوجہ نے ایسا کیا عمل کیا ہے؟ امام کی جدہ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو امام کے لیے نمونہ عمل ہے؟ کیونکہ اگر عبادتوں کی بات ہو تو تمام معصومین عبادتوں میں نمونہ عمل ہے. اگر تسبیح اور تحلیل کی بات ہو تو تمام کی تمام معصومین تسبیح اور تحلیل میں نمونہ عمل ہے. تو آخر وہ کیا چیز ہے جس کو امام اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے لیے نمونہ عمل ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو تمام نے انجام نہیں دی اور انہوں نے انجام دی؟
وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے امام اپنی جدہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا رہے ہیں؟ اور اگر ہم تاریخ پر غور کریں اور عمل سیدہ کو غور سے دیکھیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ صرف ایک چیز ہے جو سیدہ کا عمل ہے اور امام کے لیے نمونہ عمل ہے، اور وہ ہے پاسبانی ولایت امیر المؤمنین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ امیر المؤمنین کی ولایت کی پاسبان، امیر المؤمنین کی ولایت کا دفاع، امیر المؤمنین کی ولایت کا دفاع کرنا زہرا کا کام ہے، اور امیر المؤمنین کی ولایت کو نافذ کرنا وارث امام کا کام ہے۔ زہرا مدافع کا نام ہے، مہدی تثبیت کرنے والے کا نام ہے۔ آپ نے جو جو بچایا ہے میں اس کی حکومت قائم کروں گا، آپ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ جس طرح آپ نے تقیہ نہیں فرمایا میں بھی تقیہ نہیں کروں گا، امام کے لیے ہے کہ امام کے لیے تقیہ نہیں ہے، میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ لوگ جو تقیہ کی بات کرتے ہیں کیا زہرا سے بہتر علم رکھتے ہیں؟ کیا زہرا سے زیادہ احکامات کو جانتے ہیں؟ کیا زہرا سے زیادہ شریعت کو جانتے ہیں کہ صاحب یہ مصلحت رہے اور یہ مصلحت نہیں ہے، یہ بیان کریے اور یہ بیان نہ کریے؟ اسی لیے ہمارے علماء نے زور دیا ہے کہ مجالس فاطمیہ کو جتنا ہو سکے برباد کریں اور جتنا ہو سکے برپا کریں، کیونکہ یہ مجالس ایک ایسی چیز کا نام ہے جو بہت سے چہروں سے نقاب الٹ دیتی ہے۔ ذات زہرا صرف قلب پیغمبر کے سکون کا نام نہیں ہے، ذات زہرا صرف امیر المومنین کے سکون کا نام نہیں ہے، ذات زہرا تشیع کی حقانیت کا نام ہے۔ جب جب تشیع کی حقانیت کے سلسلے میں شک ہو، اگر کسی ذات سے تمسک کیا جا سکتا ہے تو وہ ذات زہرا کی ذات ہے۔ علامہ امینی کو ایک شخص نے خط لکھا کہ میرا بیٹا یونیورسٹی کالجز میں جاتا ہے، وہاں مختلف مسلک کے لوگ آتے ہیں اور اس کو کبھی کبھی حقانیت مذہب حقہ کے اوپر شک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مختلف قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں، اپنی کثرت کے اوپر ناز کرتے ہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہم کثرت میں ہیں لہٰذا ہم صحیح ہیں، جبکہ اگر قرآن کے رخ سے دیکھا جائے تو قرآن نے کبھی کثرت کو پسند نہیں کیا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ اکثرہم لا یعلمون، اکثر وہ ہیں جو نہیں جانتے، تو کبھی زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ صحیح ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ اکیلے ہوں لیکن صحیح ہوں، جیسے پورے کوفے میں مسلم اکیلا تھا لیکن صحیح تھا۔ علامہ امین نے اس کو جواب میں لکھا کہ میری طرف سے اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ جب بھی تشیع کی حقانیت میں شک ہو ذات زہرا سے توسل کرے، جو زہرا کا امام ہے وہی ہمارا امام ہے۔ زہرا کس سے راضی ہیں ہم اس سے راضی ہیں، زہرا کس سے ناراض ہیں ہم اس سے ناراض ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مجالس کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کون کس کے ساتھ ہے۔ اس شہر میں یہ مسائل 2-3 سال سے زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ماہ محرم کا چاند نکلتا ہے، ہرے اور نیلے اور گیروے کلر کے صافے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ صافے ایام فاطمیہ میں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ممبر کس کا ہے؟ یہ جس کا ممبر ہے اس کا وارث زندہ ہے، نہ یہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، ممبر تو رسول اللہ کا ہے، اس کا وارث بھی زندہ ہے، وارث کے ہوتے ہوئے کسی اور کے سے منسوب کیا ہی نہیں جا سکتا۔
تو اس ممبر پہ کون بیٹھے گا؟ جس سے اس ممبر کا وارث راضی ہو۔ تو آپ کسی کو کس طرح بیٹھائیں گے؟ کیسے معلوم ہے کہ وہ اس ممبر پہ بیٹھنے والے سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو قاتلین حسین کو پر لعن کو معیار نہ بنائیے، کیونکہ ان پہ لعن کرنا بہت آسان کام ہے۔ قاتلین زہرا پہ لعن کو معیار بنائیے۔ زہرا کے قاتلوں کے ساتھ اگر نرم گوشہ ہے تو پھر کس طرح اس کے وارث کی خوشنودی حاصل ہوگی اس ممبر پر بیٹھنے سے؟ وہ لوگ جو ممبروں کا اہتمام کر رہے ہیں اور مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں انہیں جواب دینا ہے، وارث کو جواب دینا ہے۔ میرا ممبر نہیں ہے، جس کا ممبر ہے وہ کل سوال کرے گا کہ میں نے اجازت دی تھی، میرے جد کی مجلس ہے، میرے جد کا ممبر ہے، تم کسی کو کیسے بٹھا سکتے ہو جب تک میں اس سے راضی نہیں ہوں؟ اور میری رضا زہرا کی رضا ہے، جس سے زہرا راضی نہیں، تم اس سے نرم گوشہ رکھنے والے کو کیسے بیٹھا سکتے ہو؟ زہرا تشیع کی حقانیت کا نام ہے، ولایت علی کی پہلی مدافع کا نام ہے، جو تثبیت ولایت کے لیے گھر سے نکلی ہے، وہ بھی کس وقت نکلی ہے؟ شہزادی زخمی حالت میں گھر سے نکلتی تھی، حسن کو لے کر، کبھی حسین کو لے کر، ایک ایک مہاجر ایک ایک انصار کے گھر گئی، اور سب نے ایک ہی جواب دیا کہ بنت رسول آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ اور شہزادی ان کو کیا یاد دلا رہی تھی؟ کیا تم غدیر بھول گئے؟ شہزادی کا یہ جملہ حقانیت تشیع کی دلیل ہے۔ کیوں کہہ رہی تھی غدیر بھول گئے؟ کسی اور واقعے کو یاد کیوں نہیں کرا رہی ہیں؟ کیونکہ غدیر میں صرف اعلان نہیں ہوا تھا، غدیر میں بیعت طلب کی گئی تھی اور بیعت کی گئی تھی۔ شہزادی کو یہ جواب دینا ہی غلط ہے کہ شہزادی آپ دیر سے آئی، ہم بیعت کر چکے۔ شہزادی یہی یاد دلانا چاہ رہی ہیں تم پہلے سے بیعت میں ہو۔ جب پہلے سے بیعت میں ہو تو نئی بیعت کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہی یاد دلا رہی ہیں کہ تم پہلے سے بیعت میں ہو ہمارے لیے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ تمہیں یہ جواب ان سے وہ دینا چاہیے تھا جو بیعت لینے تم سے آ رہے تھے اور ایک دوسرے کو خلیفہ بنا رہے تھے کہ اب بیعت کا سوال ہی نہیں ہے۔ غدیر کے میدان میں ہم نے بھی بیعت کی ہے، تم نے بھی بیعت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین کی ولایت، شہزادی کا یہ عمل بتا رہا ہے کتنی اہم ہے یہ ولایت، کتنی ضروری ہے یہ ولایت۔ شہزادی جانتی تھی نتیجہ کیا ہوگا، شہزادی بالکل جانتی تھی کہ میرے اس عمل کا نتیجہ میرا قتل ہے، لیکن پھر بھی عمل کیا۔ اسی لیے کیا کہ اہمیت ولایت کی واضح ہو جائے۔ قاعدہ ہے یہ، قربانی ہمیشہ ادنا کی دی جاتی ہے اعلیٰ کو بچانے کے لیے۔ آپ گوسفند کا عقیقہ کرتے ہیں تاکہ بچہ سالم رہے، تو قربانی ہمیشہ ادنا کی دی جائے گی اعلیٰ کو بچانے کے لیے۔ یہاں کون قربانی دے رہا ہے؟ زہرا اپنی قربانی پیش کر رہی ہے، ایک سوم نسل سادات کی قربانی پیش ہو رہی ہے۔ عام سی بات نہیں ہے، محسن کی شہادت ایک شخص کی شہادت نہیں ہے، ایک تہائی نسل سعادت کی شہادت پیش ہو رہی ہے۔
تو وہ 4 کھجور کے درختوں کے لیے نہیں ہو سکتی. کوئی ایسی چیز جو اس سے کہیں زیادہ اہم ہے. اور یہی بتانا چاہتی ہے شہزادی کہ ولایت علی اتنی اہم ہے کہ زہرا بھی قربان ہونے کو تیار ہے، اولاد زہرا بھی قربان ہونے کو تیار ہے. اسی لیے شہزادی جا رہی ہیں. وہ شہزادی جو نابینا سے پردہ کرتی ہو وہ دربار جائے خطبہ دے. بیٹے نے کہا کہ میرے لیے نمونے عمل ہیں. جدہ نے بھی بیٹے ہی کو یاد کیا تھا خطبے میں بھی، اور وہ مسئلہ جو مصائب کے جملے جو ہو جاتے ہیں. لیکن اہمیت سمجھے، شہزادی پر جب حملہ ہوا اور شہزادی کو زخم لگا تو آپ نے 3 آوازیں دی ہیں. یا ابتا، اپنے بابا کو پکارا، یا فضہ، فضہ کو پکارا، اور تیسرا پکارا یا مہدی. امیر المومنین موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، لیکن شہزادی نے علی کو نہیں پکارا، حسن کو بھی نہیں پکارا، حسین کو بھی نہیں پکارا، اپنے فرزند مہدی کو پکارا. شاید اسی آواز کو دینے کے لیے کہ مجھے معلوم ہے یہ وقت علی مدد نہیں کر سکتے، میرے پکارنے پہ اگر علی نہیں آئے تو شاید کل شرمندگی ہو، میں علی کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا میں فرزند علی کو پکار رہی ہوں کہ جو کل کہے گا اور میرا انتقام لے گا. اور دوسرا اشارہ خود خطبے میں کیا، پورا خطبہ دینے کے بعد. علماء کہتے ہیں کہ پورے اسلام کا اسرہ یہ خطبہ ہے. رسول اللہ کی 23 برس کی محنت اور رسالت کے اسرہ ہے خطبہ فدکیہ جو جناب زہرا کا ہے. اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ اس خطبے کی تشریح کا نام ہے. یہ خطبہ جس طرح ذات زہرا نبوت اور امامت کے درمیان ایک ثقل ہے، جو ربط ہے، جو کڑی ہے نبوت اور امامت کے درمیان، اسی طرح جو کچھ قرآن میں آیا ہے اور جو کچھ نہج البلاغہ میں بیان ہوا ہے اس کے بیچ کی کڑی کا نام ہے خطبہ زہرا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو کچھ قرآن میں ہے اس کا خلاصہ یہ خطبہ ہے، اور اگر اس خطبے کو سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ پڑھنا ہے. کون کھاؤ زہرا کے کلام کی تشریح کر سکتا تھا سوائے امیر المومنین کے؟ اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا پورا خطبہ دینے کے بعد فانتظروا، بس اب جب کچھ تم نے کر لیا ہے اور اپنے امور کو اپنی طرح سے چلانا چاہتے ہو، فانتظروا، بس انتظار کرو، ونحن منتظرون، اور ہم بھی انتظار کریں گے. لیکن دونوں انتظار میں فرق ہے، تم اپنی جزا اور سزا کا انتظار کرو گے، ہم اپنے مہدی کا انتظار کریں گے. تم نے جو کیا ہے اس کا نتیجہ سوائے خون کے کچھ نہیں ہے، اور ہم جب انتظار کریں گے تو ہم بقیت اللہ کو اٹھتے ہوئے دیکھیں گے، ولایت علی کو نشر ہوتے ہوئے دیکھیں گے، وصایت علی کو نشر ہوتے ہوئے دیکھیں گے، پیغمبر کے دین کو چھاتے ہوئے دیکھیں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی عجیب و غریب لگے. اس عظیم ذات کا نام ہے زہرا، جو خود منتظر ہے، جو انتظار کر رہی ہے. ہم اپنے آپ کو منتظر کہتے ہیں، کہاں ہمارا انتظار اور کہاں زہرا کا انتظار. اس ذات کا احترام پیغمبر کر رہے ہیں، اس ذات کا احترام ملائک کر رہے ہیں. اس ذات کی عظمت کے لیے سورہ کوثر کی پہلی آیت کافی ہے، جہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا. متکلم واحدہ ہے لیکن ضمیر جمع کی استعمال ہو رہی ہے. وہ بھی ایسا واحد کہ جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، کوئی شریک نہیں. وحدہ لا شریک لہ لیس کمثلہ. وہ اپنے لیے جمع کی صیغہ کیوں استعمال کرے گا؟ اسے تو صمد ہے، صمدیت حاصل ہے. لیکن اس نے کہا آتینا،
علماء لغت و بلاغت کہتے ہیں کہ جہاں پر متکلم وحدہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے وہ اپنی کبریائی کے اوپر دلیل دینا چاہتا ہے، اپنی عظمت پر دلیل دینا چاہتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے ہم نے عطا کیا، یعنی میرے علاوہ یہ چیز کوئی عطا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد کاف خطاب کہہ کر اس چیز کو بھی واضح کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جس طرح میں دینے والا یکتا ہوں، صرف تمہاری ذات تھی جس کے اندر یہ ظرفیت تھی کہ نور زہرا دیا جا سکے، میں اکیلا دینے والا ہوں، تم اکیلے لینے والے ہو، کائنات میں اور کوئی اس کے لائق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ صرف میں عطا کر سکتا تھا اور صرف تم لے سکتے تھے۔ وہ ذات کہ جس پر قرآن نازل ہوا، وہ ذات جس پر سلسبیل نازل ہوئی، وہ ذات جس کے احترام میں ذوالفقار نازل ہوئی، وہ ذات جس پر اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کو نازل کیا، لیکن کمال یہ ہے کہ جتنی نعمتیں نازل ہوئیں وہ روئے زمین پر نازل ہوئیں۔ پیغمبر کے پاس ملک آیا، پیغمبر کے پاس ذوالفقار آئی، پیغمبر کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، لیکن اس ذات کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر کو بلایا جا رہا ہے۔ اب اس ذات کا احترام یہ ہے کہ اب تمہیں آنا پڑے گا، یہ اتنی عظیم ہے کہ میں تمہیں مہمان بناؤں گا، اب تم اس لائق بنو گے کہ میں عطا کروں۔ یہ صرف واحد ذات ہے کہ جس کے لیے پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ اوپر آئیے، ورنہ ہر چیز اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہے، لیکن یہ ذات ہے کہ خود پیغمبر کو زحمت کر کے اوپر معراج پہ جانا پڑے گا۔ جب معراج اعلیٰ حاصل ہوگی تب نور فاطمی کے حامل بنیں گے۔ اس ذات کو احترام پیغمبر کر رہے ہیں۔ صرف گھر میں احترام نہیں ہے، منبر پر احترام ہے، مسجد میں احترام ہے۔ سب نے لکھا جب بھی زہرا آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، پیغمبر کھڑے ہو جائیں کسی کے لیے۔ یہ مجلس ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں، کوئی شخصیت آ جائے، میں حد سے حد کیا احترام کروں گا؟ چپ ہو جاؤں گا، اس کو آگے آنے کے لیے کہوں گا، اس کی جگہ پہ اس کو بیٹھنے کو کہوں گا، صلوات پڑھواؤں گا، لیکن منبر سے اتر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا احترام کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس منبر سے اور مجلس سے زیادہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ پیغمبر مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر یا قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ سورہ جمعہ میں پیغمبر کے تمام عہدے کو بیان کر دیا گیا ہے، تمام وظائف کو بیان کر دیا گیا ہے۔ پیغمبر مسجد میں کیا کریں گے؟ ہماری نظر میں پیغمبر ہر حال میں پیغمبر ہے، لیکن جن کی نظر میں صرف مسجد میں پیغمبر ہے، تو یہاں تو مسجد ہے۔ مسجد میں پیغمبر کیا کریں گے؟ تزکیہ نفس کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، یہی تو وظیفہ ہے۔ تو جب پیغمبر مسجد میں ہیں یا تزکیہ نفس کر رہے ہوں گے، یا قرآن اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہوں گے، یا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، یا عبادت کر رہے ہوں گے، اب زہرا آئیں، پیغمبر خاموش ہو گئے۔ صرف خاموش نہیں ہوئے، اپنی جگہ سے اٹھ گئے، یعنی صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت روک دی گئی، تزکیہ نفس روک دیا گیا، حکمت روک دی گئی، تعلیم روک دی گئی۔ لیکن پیغمبر اگر یہیں تک کرتے تو ہمارے لیے شاید سمجھنا مشکل ہوتا، لیکن پیغمبر آگے بڑھے، پیغمبر نے استقبال کیا، بوسہ لیا، اپنی جگہ پر بٹھا کر اعلان کر دیا کہ جسے تم تزکیہ نفس سمجھتے ہو اسی کے احترام کا نام ہے، جسے تم قرآن کی تعلیم سمجھتے ہو اسی کے احترام کا نام ہے، جسے تم حکمت سمجھتے ہو اسی کے احترام کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر قرآن کا علم چاہتے ہو تو زہرا کا احترام کرو، اگر حکمت چاہتے ہو تو زہرا کا احترام کرو، اگر علم چاہتے ہو زہرا کا احترام کرو۔ یہ ذات جس کا احترام پیغمبر کر رہے ہیں، جس کا احترام خدا کر رہا ہے، جس کا احترام ملائک کر رہے ہیں،
جس کا احترام امیر المومنین کر رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے پوری عمر جب تک زہرا خدا کے نزدیک واپس نہ چلی گئیں، نہ میں نے ان کو اذیت کی نہ انہوں نے مجھے اذیت کی، بلکہ مونس و یاور ہے میری عبادت میں۔ امیر المومنین کا یہ جملہ کہ اب علی کی ہر رات تاریک ہے کیونکہ نور زہرا سے خالی ہے۔ احترام کر رہے ہیں پیغمبر، سلام کر رہے ہیں، دروازے کا احترام۔ ذات تو بہت اعلیٰ ہے، دروازے کا احترام پیغمبر کرتے ہیں۔ حد اقل روایت 6 مہینے کی ہے کہ 6 مہینے تک پیغمبر اس دروازے پہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور جب تک اندر سے جواب نہیں آتا تھا پیغمبر داخل نہیں ہوتے تھے۔ پیغمبر خدا کہ جس سے اعلیٰ خلق ہی نہیں ہوا، وہ اس دروازے کا احترام کر رہا ہے۔ جب تک اندر سے جواب نہیں آتا تھا پیغمبر داخل نہیں ہوتے تھے، ملک داخل نہیں ہوتا۔ ملک اجازت مانگتا ہے، اجازت ہے تو داخل ہوگا۔ ملک اس سے پہلے بھی نازل ہوئے ہیں، انبیاء کے بیوت میں نازل ہوئے ہیں، جناب مریم کے لیے بھی نازل ہوئے ہیں، دیگر انبیاء پر بھی نازل ہوئے ہیں۔ کہیں اجازت کا ذکر نہیں ہے، جہاں چاہا وہاں چلے گئے، انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس دروازے پہ آتے ہی اجازت طلب ہو رہی ہے۔ دوسرے دروازوں کا حال یہ کہ جب ملک کسی کا مہمان بنے تو قرآن نے ان کو عظیم مانا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو، جناب ابراہیم کے فرشتوں کو جب جناب ابراہیم کے لیے آئے، امتحان لینے آئے تھے، اے رسول اس وقت کو یاد کریے جب ابراہیم کے پاس معزز مہمان گئے تھے۔ ملک کو کہا گیا معزز مہمان، ملک تھے۔ ابراہیم ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے، ان کے لیے کھانا تیار کیا، کیونکہ سنت ابراہیم یہ تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہماری سنت یہ کہ مہمان کے جانے کے بعد ہی دسترخوان لگتا ہے کہ چلے جائیں۔ پھر ابراہیم نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ آ جائے۔ فرشتہ نازل کیا کہ جاؤ امتحان لو۔ ابراہیم نے انتظام کیا، بہترین انتظام، قرآن کہہ رہا ہے سمین انتظام کیا۔ ملک کے لیے انتظام نہیں جانتے ملک ہے۔ جب کھانا چن دیا گیا تب راز کھلا کہ ہم نہیں کھاتے۔ تو قرآن ان ملک کا تعارف کیا کرا رہا ہے؟ جب ابراہیم کے دروازے پہ گئے معزز ہیں، اور جب یہ ملک زہرا کے دروازے پہ آئے تو کبھی اسیر بن کر آئے، کبھی مسکین بن کر آئے، کبھی یتیم بن کر آئے۔ یعنی جو وہاں معزز بن کر آتا ہے یہاں حقیر بن کر آتا ہے۔ بلکہ الفاظ کو پلٹ دیا جائے، جو اپنے آپ کو یہاں حقیر کرتا ہے خدا اسے عزیز کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور وہاں ابراہیم نے اہتمام کیا، انہی کے لیے تیار کیا تھا، انہی کے لیے چنا گیا، اور تب راز کھلا کہ ہم نہیں کھاتے۔ جب وہاں اقرار کر چکے تھے کہ نہیں کھاتے تو پھر اس دروازے پر ایک دن نہیں 3 دن کیوں مانگنے آئے؟ ان کو روٹیاں نہیں کھانی تھیں، ان کو ذہنوں پہ جو پردے پڑنے والے تھے ان کو کنارے لگانا تھا کہ دیکھو کسی اور دروازے پہ مانگنے کی بات نہیں ہے، لیکن جب کسی جگہ مانگنے کی بات آئے تو ایک ہی دروازہ ہے، ہم بھی وہیں آ کر مانگتے ہیں، تم بھی وہیں آ کر مانگا کرو۔ آسمان کی طرف مت دیکھو، وہاں والے بھی اسی دروازے پہ آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرشتے مانگنے آئے، رسالت مآب احترام کرتے ہیں، اس دروازے پر جہاں پیغمبر سلام کرتے ہو،
وہاں مسلمان آگ اور لکڑی لے کر آئے. بہار میں آج ہی اس روایت کو دیکھا، امام سے روایت ہے، امام نے فرمایا کہ ہمارے پاس وہ لکڑیاں محفوظ ہیں اور مہدی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور جنہوں نے زہرا کے دروازے کو جلایا اسی لکڑی کی نظر کیے جائیں گے کہ خدا اس وقت کو علاجل نزدیک لائے اور ہم سب کو شاہد بنائے. زہرا کے دروازے پر آگ اور لکڑی. بے شک شہزادی کو بہت اذیت دی گئی ہے، لیکن شاید در و دیوار سے زیادہ اذیت اس جملے میں تھی کہ جب شہزادی نے کہا کہ اس گھر میں حسنین ہیں تو اس لعین نے جواب میں کہا وَإِن ہوا کرے. شاید اس جملے کی تکلیف زیادہ تھی. ہاں لعین نے اعتراف کیا ہے، لعین نے خود اعتراف کیا ہے کہ میرا ہدف ہی قتل زہرا تھا. میں نے دروازے پر ضرب لگائی اسی لیے تھی کہ مجھے معلوم تھا زہرا پیچھے کھڑی. جناب زہرا در و دیوار کے درمیان آئی، کس کیفیت سے گزری یہ صرف زہرا جانتی ہیں. اپنے بیٹے مہدی کو پکارا، یا مہدی. غش کھا کر زمین پر گر گئی. لوگ گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میرے عثمان ظلم ڈالی گئی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کاش اس کی حساسیت آپ سمجھ سکے. ہاں علی کو ریسمان ڈال کر لے گئے. میرا سوال یہ ہے علی کو کہاں سے لے گئے؟ کیا علی کی نظر زہرا پہ نہ پڑی ہوگی؟ عجب نہیں علی نے کہا ہو زہرا علی شرمندہ ہے، پوری دنیا کو سہارا دینے والا علی آج تمہیں سہارا نہیں دے سکتا. اللہ اللہ صبر علی. علی کو لے کر گئے. زہرا کو غصے فاقہ ہوا کس کیفیت میں ہیں، لیکن صرف ایک سوال، این ابن عم، میرے ابن عم کہاں ہیں؟ این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہیں؟ شہزادی انہیں تو گرفتار کر کے لے گئے. کس طرح زہرا نے خود کو سمیٹا ہے، اپنے آپ کو باہر لے گئی، علی کے دامن کو اپنے ہاتھ میں لیا. اپنے امام کی حفاظت کرنا چاہیے. ظالم کہتا ہے جب علی کو نہیں چھوڑا تو میں نے تلوار کی نیام سے بازو زہرا پر ضرب لگانا شروع کی. اس ضرب کی کیفیت کا اندازہ امام کے جملے سے ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں قنوت میں ہاتھ نہیں اٹھا پاتی. اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اے امام زمان، آپ کی جدہ کا پرسہ پیش کرنے آئے. عزیزان گرامی، جو پورے سال اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے، آج اولاد کو اس ماں کا پرسہ دینا ہے. بازو زہرا پہ اتنی ضربیں لگائی گئیں کہ آپ کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹا. ایک بار آواز دی، اگر علی کو نہیں چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. ارے یہ جملہ مدینے میں گونجا، مزار پیغمبر تھر تھرانے لگا، قیامت کے آثار نمودار ہوئے. لوگوں نے ڈر کے علی کو چھوڑ دیا. ارے میں ایک ہی جملہ کہوں گا، اے شہزادی، آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کے دروازے کو جلایا گیا، محسن کو شہید کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، لیکن اے شہزادی آپ اپنے امام کو بچا کر لے آئیں. ہائے کربلا کا میدان، ثانیہ زہرا بھائی کے سینے پہ قاتل سوار ہے. شہزادی آواز دیتی ہے، اے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرے ماجائے کو قتل کیا.